اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارا گزشتہ درس تعوذ کے بارے میں ہوا تھا کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس کی غرض کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. آج کا ہمارا یہ درس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سننا سنانا اللہ قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے ایک بات ابتدا میں یہ عرض کروں، بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تقریباً آپ نے شہر بندے کو یاد بھی ہوگا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ ہماری تقریر یا ہمارا یہ بیٹھنا اسی سلسلے میں ہے. انشاءاللہ کچھ اللہ بھی ہمیں اس میں سے حصہ ضرور عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس اعوذ باللہ کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام سے پہلے زمانہ جہالت کے اندر اہل عرب چونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ قائل تھے، صرف یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو اللہ کا نام وہ لیا کرتے تھے. کبھی کبھی تو اپنے بتوں کا نام لیتے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے بسم اللہ والعزیٰ، وہ کوئی کام شروع کرتے تو کہتے لات اور عزیٰ کے نام سے، اور کبھی اللہ کا نام بھی لیتے تو لیکن یوں کہتے بسم کا اللہم. یہ ترتیب تھی ان کی پڑھنے کی، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہونے لگی تو مشرکین کی طرف سے سہیل نامی آدمی، جب وہ صلح کی تحریر لکھی جانے لگی، ایک تو سے محمد رسول اللہ پہ اعتراض کیا، بڑا مشہور اعتراض آپ کے علم میں ہوگا. جب لکھا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو اس نے اعتراض کیا کہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے. اگر محمد رسول اللہ ماننے تو پھر جھگڑا کوئی نہیں. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا چلو یار محمد بن عبداللہ لے، میں عبداللہ کا بھی بیٹا بھی تو ہوں. علی نے فرمایا میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹاتا. میری بات میں اچھا میں مٹا دیتا ہوں. ایک تو اس نے اس پہ اعتراض کیا. دوسرا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بھی اعتراض کیا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو،
بسم کا اللہم لکھو، جیسے ہمارے بڑے لکھتے تھے، نبی پاک فرمایا وہ لکھ لو، اللہ کا نام ہی ہے نا وہ بھی، بسم کا اللہم، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ۔ لیکن اس انداز میں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا ہر صورت کی ابتدا میں لکھا ہے، یا جیسے آج کل ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں تھا۔ اللہ کا نام تو تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، جو سب سے دردناک سفر تھا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھی، یا رسول اللہ وہ طائف والا احد والا دن آپ کی زندگی میں بہت سخت ترین دن تھا میرے خیال میں، جب آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ فرمایا نہیں، وہ کوئی سخت دن نہیں تھا، اس دن تو میرے ساتھ میرے جانثار موجود تھے، تو مجھ سے طائف کا قصہ سن جب میں اکیلا پتھر کھانے والا اور پوری قوم مجھے پتھر مارنے والی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ طائف کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دردناک ہے، انشاءاللہ جب اس موضوع پہ آئیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے، لیکن وہ طائف کا دردناک واقعہ، اس کے بعد جب ان اوباشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوٹی اور آپ ان سے تھوڑا سائڈ پہ ہوئے تو سامنے باغ نظر آیا جس میں آپ نے پناہ لی، اور وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہ خود اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ نے پناہ لی، تو ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس، حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی باغ میں موجود تھے اور اللہ کے نبی کی جانی دشمن بھی تھے، لیکن اب یہ لو لہان جسم دیکھا نا آپ کا، ترس آ گیا ان کو بھی۔ انہوں نے عداس سے کہا کہ یہ انگوروں کا خوشہ لے جاؤ اور اس مسافر کو جا کے دے آؤ جو ٹیک لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ وہ کیا ہی درد بھرا منظر تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر جھیل کر اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لے رہے تھے۔ خود تو انہوں نے اتنی ہمت نہ کی کہ آپ سے بات کر لیتے، لیکن اتنا کیا کہ عداس کو جو ان کا غلام تھا وہ انگوروں کا خوشہ دیا اور کہا کہ جاؤ اس مسافر کو دے کر آؤ۔ لے کے آئے، آپ نے پانی مانگا، اس نے پانی پیش کیا، آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے، چہرہ مبارک صاف کیا اور پھر انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اس انداز میں وہاں تو پڑھا نہیں جاتا تھا۔ عداس نے پہلی دفعہ یہی کلمہ سنا تو بڑا چونک کیا اور بڑا حیران ہوا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ایک نیا کلمہ، ایک نئی بات جو آج تک کہیں کسی سے سنی نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کا نام بھی لے تو بسم کا اللہم کہتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے یوں ہی تعلیم دی ہے۔ عداس نے کہا آپ کو اللہ نے تعلیم دی؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے مجھے انہوں نے پتھروں کے ساتھ مارا ہے۔ خیر وہ لمبا قصہ، آپ نے عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں بنو نینوا کا رہنے والا ہوں، اور میں جہاں کے یونس علیہ السلام تھے۔ کہا تو تم یونس علیہ السلام کیسے جانتے ہو؟ اور میں وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئے، آپ نے ان کو منع کیا کہ ابھی اپنے ان مالکوں کو نہ بتانا ورنہ تجھے بھی ماریں گے، بعد میں میرے پاس آ جانا۔ برکت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات میں کر رہا تھا کہ عداس نے بھی پہلی دفعہ یہ جملہ سنا تو چونک گیا۔ تو ایسے ہی عرب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اکثر تو بسم اللہ والعزیٰ ہی پڑھتے تھے، کبھی کبھی بسم اللہ پڑھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی اللہ کے حکم سے وہ یہ دی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو پہلے اللہ کا نام ضرور لو، اور لو بھی وہ نام جس کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی وضو کرتا ہے، اب وضو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 4 فرض ہیں جن کا پاک ہونا ضروری ہے، چہرہ ہے، بازو ہیں، اسی طرح مسا ہے اور ٹخنوں سمیت پاؤں ہیں۔ جس نے یہ دھو لیا وضو تو اس کا ہو گیا، لیکن اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کی ہڈیوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے۔
بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو برکت ہے، جیسے میں نے ابتداء آیت پڑھی تھی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. ایک تو برکت حاصل کرنے کے لیے، نمبر دو مدد حاصل کرنے کے لیے. بسم اللہ میں جو با ہے نا، بے، جس کو بے ہم کہتے ہیں، بسم اللہ، یہ با ہے استعانت کی. استعانت کا معنی مدد حاصل کرنا. مدد حاصل کرنا، کوئی کام بھی بندہ شروع کرتا ہے، اس کے اندر جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہیلپ اور مدد چاہیے ہوتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی کمزوریوں میں مدد کا طالب ہوں اللہ کے نام سے. میں اپنی کمزوریوں میں مدد کس سے مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ. مفسرین فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا عباس کے بیٹے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی. اور علم تفسیر میں صحابہ کرام میں ان کا ایک بہت اونچا مقام تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں جب بھی کوئی تفسیری معاملے میں کسی بات میں کوئی بحث ہوتی اور کوئی شبہ ہوتا، صحابہ کرام کو بلاتے، آخر میں جس بات پر اتفاق کرتے وہ قول ابن عباس ہی ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اس پہ آپ یعنی اتنا یقین فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھی نازل کی ہیں نا، ان سب کا خلاصہ اللہ نے قرآن پاک میں جمع کیا ہے. قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. حدیث پاک میں اس کا نام ہے ام الکتاب. پورے قرآن پاک کی خلاصہ. اور فرماتے ہیں کہ ام الکتاب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کی با میں ہے. اور یہ با ہے استعانت کی. استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آسمانی تعلیمات کا خلاصہ. اے انسانوں، تم کمزور ہو اور اپنی کمزوریوں میں اپنے اللہ سے مدد مانگا کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے آسمانی تعلیمات کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. اب قرآن پاک میں بسم اللہ کے فوائد بھی ہیں. بسم اللہ مزکی ہے، پاک کرنے والا. ہمارے گھر کے اندر دو بکریاں ہیں، ایک کو ہم نے ذبح کر لیا اللہ کا نام لے کر، ایک ذبح کے بغیر اللہ کا نام نہیں لیا، وہ جناب مر گئی، وہ مردار ہے. قرآن نے دونوں کو بیان کیا. کیا فرماتے ہیں؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ فرماتے ہیں اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. بسم اللہ کے مزکی ہے، پاک کرنے والا ہے. بسم اللہ جس میں نے پہلے عرض کیا کہ نجات دلانے والا ہے. اس کی مدد سے نا انسان کامیاب ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کریم کے حکم سے بیڑی اور کشتی تیار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سوار ہو جاؤ، لیکن بسم اللہ مجرها ومرساها، اللہ کا نام پڑھنا ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے مجرها یہ کشتی تیرے گی، ومرساها اور اللہ کے نام کی برکت سے جا کر کنارے بھی لگے گی. کشتیوں کا تیرنا اور ان کا سفینوں کا کنارے پہ لگنا یہ بھی رب کے نام کی برکت سے ہوا کرتا ہے. بسم اللہ برکت کے لیے، بسم اللہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پہ بیٹھے ہیں. اللہ کریم نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ کریم نے ملک اور حکومت بھی عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، قرآن کہتا ہے جنوں پر بھی ہے، ہوا بھی ان کے تابع ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہدہد ایک پرندہ غائب ہوا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد پرندہ
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہوا کرتا تھا یہ بغیر اجازت کے غائب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا وہ واپس آئے تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اب ہدہد جب واپس آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ ہدہد کہنے لگا حضرت جی میں اڑتا گیا بہت آگے نکل گیا، وہاں علاقہ ملک سبا میں نے دیکھا۔ حضرت جی دو باتیں میں نے بڑی عجیب دیکھی۔ پہلی بات انی وجدت امرأة تملكهم، میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر جو حکومت کر رہی ہے وہ مرد نہیں ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ پرندہ بھی حیران ہوا کہ عورت حکومت کر رہی ہے۔ اور دوسری بات وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ سجدہ اللہ کو نہیں سورج کو کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں میں نے دیکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے، فرمانے کہ اچھا میں ایک خط لکھتا ہوں۔ یہ خط جا کے اس ملکہ کو دے کرا، اور خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہے، چونکہ واقعہ سارا سنانا مقصد نہیں، بسم اللہ والی بات موضوع کی طرف میں ٹچ کر رہا ہوں۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا ہے سورۃ النمل کے اندر 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، خط کے اندر حضرت لکھتے ہیں انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس خط کے اندر لکھتے ہیں انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء اگر کسی کو خط لکھو پہلے اپنا تعارف ضرور کرواؤ۔ ہمارے بادشاہ کال کرتے ہیں جی کون جی؟ وہ بھول گئے ہو جی، ہو جی بہت سنا آ گیا لیکن تسی کون؟ وہ نہیں پہچانو جی، دماغ کو زور دو۔ یار اللہ کی بندے یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے کیا ہے تعارف، پہلے کیا ہے تعارف۔ انہ من سلیمان، پیغمبر سلیمان ہے، خط لکھ رہا ہے پہلے اپنا نام لکھا تاکہ پتہ چلے کہ خط کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اگلے کو جناب پریشان کیا جائے اور کال کی جائے میسج کیا جائے پہچانو جی میں کون ہوں۔ فرمایا انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سلیمان کسی اپنی طاقت کا تذکرہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کی قوت کے اوپر بھروسہ کر کے تمہیں خط لکھ رہا ہے۔ بسم اللہ، یہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت دیکھیے، وہ خط جب بلقیس کے پاس گیا، ملکہ سبا کے پاس جب گیا، اس کے اوپر اتنا رعب طاری ہوا بغیر مقابلے کے وہ مسلمان ہو کر حضرت کے پاس آ گئی۔ اللہ کریم نے بتایا دنیا والوں میرے نام کی برکت دیکھو، جہاں میرا نام آتا ہے وہاں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کون؟ اللہ جو الاعلی، جو بڑی بلند شان والا ہے۔ جیسے اللہ شان والا ہے ایسی اس کا نام بھی بڑی شان والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی آئی، اور اس کے اندر بھی اللہ کے نام کا ذکر ہے پہلی وحی کے اندر، آسمان سے جو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام آیا اس امت کے لیے۔ ابھی تو آپ کو جو پیغام دیا امت کے نام دیا گیا نا، گویا کہ یوں کہیں ہماری طرف جو اللہ کا پہلا پیغام آیا اس کے اندر بھی اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب کے نام سے پڑھنا شروع کر، تو کس کے نام سے؟ اللہ کریم کے نام سے پڑھنا شروع کر۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کا نام بڑی برکتوں والا ہے، جو عظمت والا بھی ہے جو بزرگی والا بھی ہے۔ اچھا کون سا نام کیسے برکتوں والا؟ ایک مثال اور کروں، مثالیں تو کافی ساری، ایک عرض سے
حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سردی بڑی شدید ہے اور تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ مدینہ کے اندر جو ساتھی گئے اللہ ہم سب کو لے جائے، اب کی سردی میں بڑی ٹھنڈی ہوا وہاں چلتی ہے اور بالکل نزلہ زکام لگ جاتا ہے، بڑی سخت سردی وہاں پہ۔ یہ کیسا لگی آپ موبائل کی گھنٹی آئی نا، موبائل ضبط ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بندے اٹھا دیے ہیں اور جو ہے جی اصل میں نا موشن ٹوٹ جاتا ہے اور مسئلہ نہیں، توجہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک چودھری صاحب سے کوئی مہمان گیا نا، چودھری صاحب آخا تو یار ڈرائیور نے آخا دیہاتی مہمان ہے، اس نے چھوڑا اسٹاف تک پرانے شہر تک چھوڑا، وہ بیچارہ دیہاتی آدمی سادہ، تھوڑی دیر ڈرائیور سائڈ پہ گڈی کی روک لگی، چودھری صاحب دو سے پوچھا کیوں ہے، سارے گڈی کا موشن کرو، وہ بیچارے نے پتہ نہیں دیہاتی بندہ شکل موشن کتنے کا کرنا ہے، اس کا 5000 کا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کا اس طرح ہے کہ میرے کو اس کا جی لے لیں ایسے مجھ سے لے لیں، چودھری صاحب کو بتانا نہیں ہے اور نیا ڈلوا لیں، سمجھ گئے؟ تو اب اگر موشن توڑا نا کسی نے آپ نے توڑ دی، 5000 روپے کا نیا موشن ڈل جائے، موشن بالکل بند کرنے کی اب کسی نہیں آنی چاہیے۔ خیر، خندق کا میدان ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اس حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان مقدس میں ایک شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں ہم نے اپنا ہاتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا ہے اور ہم نے یہ کہا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک جسم میں جان رہے گی محمد کریم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اے اللہ میرے انصار کی بھی مغفرت فرما، میرے مہاجرین پر بھی رحم فرما۔ اب پھر موضوع نکل جائے گا، لیکن اصحاب رسول کی بے مثال قربانیاں، انسان سوچتا ہے نا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یار وہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ پیٹ پہ پتھر باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کمر سیدھی نہیں ہو رہی، سہارا دینے کے لیے جیسے سخت بھوک میں ہم پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دبا لیتے ہیں، ایسی پیٹ پہ پتھر باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ نبی پاک کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی حالت تو دیکھیے نا، اتنی بھوک ہے کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا تو نے ایک پتھر باندھا تو تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جسم میں جب تک جان رہے گی مرتے مر جائیں گے، محمد کریم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ منظر دیکھا نا جب حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت جابر کہتے ہیں میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے، نبی پاک کے پیٹ پہ جب 2 پتھر باندھے گئے، اجازت چاہیے رسول اللہ گھر جاؤں؟ نہ جاؤ۔ پاک کے گھر گئے، اہلیہ سے پوچھا اللہ کی بندی جو کچھ گھر میں ہے باہر نکال، جو بھی کھانے کی چیز ہے باہر نکال، میں نے اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے ہیں۔ گھر والی نکال، اللہ کے بندے تھوڑے سے جو پڑے اور کوئی چیز کوئی نہیں ہے، کہ جلدی سے ان کا آٹا تیار کر، بکری کا ایک بچہ گھر میں تھا، چھری اٹھائی اس کو ذبح کر دیا اور خود جناب وہ گوشت تیار کرنے میں لگ گئے، کہ سالن میں تیار کرتا ہوں، روٹیاں تم تیار کر، میں نے اللہ کے نبی کو بھوکا دیکھنا ہے۔ چند بندوں کا کھانا تیار ہو گیا، بھاگ کے خندق کی طرف آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اور 3-4 بندے 5 بندے اور بھی ساتھ لے آئے، ہمارے گھر کے اندر کچھ 7-8 بندوں کا کھانا تیار ہے۔ رحمت والے نبی نے سوچا
میں چلا جاؤں، 6 بندے اور چلے جائیں، یہ جو سینکڑوں بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے یوں باہر نکلے، ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اعلان فرمایا، اے خندق والو سب چلو، جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ اعلان سنا میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، ہمارے گھر کے اندر تو اتنا کھانا موجود کوئی نہیں، اتنے لوگ آ جائیں گے، کھانا تو دور کی بات، ہمارے گھر میں تو بٹھانے کی جگہ بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جابر جب تک میں نہ آؤں تب تک تم نے کھانا تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی گئے، فرمایا 10 صحابہ اندر بیٹھ سکتے ہیں، ان کو بٹھاؤ۔ آپ نے اپنی لعاب دہانی ملائی اور یہی آیت پڑھی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، یہ دنیا والے لات منات عزا و حبل کے نام لیتے تھے، میں محمد تو تیرا نام لیتا ہوں، تو نے خود ہی بتایا نا تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ اے اللہ، نام تیرا ہے، لے تیرا نبی رہا ہے، اور اس ایک فقیر بندے نے کھانا تیار کیا ہے، یا اللہ اس کو اندر برکتیں ڈال تاکہ پورا ہو جائے۔ جابر فرماتے ہیں لشکر اسلام سارا آیا، سب نے کھانا کھایا، واللہ ما نقص منها قطرۃ واحدہ، اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی اس سے اللہ نے کم نہیں کیا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ قرآن پڑھنے والے تعوذ کے بعد تسمیہ اس لیے پڑھا جاتا ہے، تیرا رب کا نام برکتوں والا ہے، اللہ کریم برکتیں دینے والے ہیں، اللہ کریم مدد کرنے والے ہیں۔ 3 نام ہے، بسم اللہ، اللہ، الرحمن الرحیم، فرمایا 3 نام ہے۔ ایک اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، کون اللہ؟ اللہ خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کون اللہ؟ جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ اللہ، کون اللہ؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، پوری کائنات کو تنہا بنانے والا وہ اللہ، لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کون ہے؟ کہ بتائیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ خود کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کف کوئی نہیں، اس کا قبیلہ کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کا مثال کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، قل هو اللہ احد، کون اللہ ہے؟ ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں، اللہ الصمد، او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک میں راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس کا، وہ ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس کی ہے شاہی، ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس نے دوجا کوئی نسانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اور میں پہلا نام تو بولو اللہ، بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ جو اللہ ہے، جو میرا معبود ہے، جس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا نام فرمایا الرحمن، قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن، جیسے اللہ ایک ہے ایسے رحمان بھی ایک ہی ہے، جیسے اللہ ایک ہے اور اللہ کوئی نہیں، ایسے رحمان بھی ہوئی ہے اور رحمان کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کا معنی بے حد رحم کرنے والا، اس فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے بڑا مہربان نہایت رحم والا، بڑا اور نہایت ایک ہی چیز ہے، لیکن تفسیر میں فرق ہے۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، رحمان بالکل اللہ کی طرح، جیسے اللہ سب کا خالق ہے، کافروں کو بھی اللہ نے بنایا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے بنایا، انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا،
چرندوں پرندوں درندوں کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ایسی رحمان جو انسانوں کی روزی کے انتظام بھی کرتا ہے، حیوانوں کی روزی کے انتظام بھی کرتا ہے، جو مسلمانوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اگر اپنے بندوں کی روزی کے انتظام کرتا ہے تو اپنے دشمن کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، اس کے کھانے کے انتظام بھی کرتا ہے۔ یہ ہے رحمان۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم دسترخوان پہ بیٹھے، ایک بحری آیا جس میں اللہ کا منکر، کہا کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا بسم اللہ کیوں پڑھوں، میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں، بسم اللہ کیسے پڑھوں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھ یہ کھانا سارا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اچھا نہیں مانتا تو پھر میرے دسترخوان پہ کھانا بھی نہیں کھائے گا، اٹھ چلا جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیوں اس کو اٹھا دیا، اس نے کب سے میرا نام نہیں لیا تھا، بندہ تو میرا ہی ہے نا، کھانا تو اس کو میں ہی کھلاتا ہوں، آج میرا بندہ تیرے دسترخوان پہ آیا تو غصے ہو کے اس کو اٹھا دیا، جاؤ اس کو بلاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ نام نہیں لیتا تو نہ لے، روزی تو میں نہیں اس کو دوں۔ یہ ہے رحمان، اتنا بڑا مہربان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا باپ سے اکڑ کے بولے، باپ گھر میں نہیں داخل ہونے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بلانے کے لیے گئے، آپ ایک کھانا کھا لے، اس نے کہا بسم اللہ میں نہ پڑھ سکوں، نہ پڑھ یار کھانا کھا لے۔ اس کا پہلے تو بڑا غصے ہو گیا تھا، اب کس نے بھیجا تجھے؟ حضرت نے فرمایا جس کا تو نام نہیں لیتا نا اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر پہلے اس کا نام لیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن، رحمان ایک اللہ ہی ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا رحم کرنے والا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا گناہگار جس نے زندگی بغاوت میں گزار دی ہے، دل میں خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے، رب سے معافی مانگنا چاہیے، اتنا مہربان ہے، تانا دیے بغیر ہی معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، بس بات ختم کرنے لگیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے کائنات والو من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا صرف معافی نہیں کروں گا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ اتنا بڑا مہربان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے احد کے میدان میں۔ فرمایا جب تک میں ان قریشیوں کا 70 بندہ نہیں قتل کروں گا تب تک میرے چچا کا بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، اے میرے محبوب ایک کے بدلے میں 70 کا قانون کوئی نہیں ہے، ایک کے بدلے میں ایک کا قانون ہے۔ ٹھیک ہے باشی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، باشی ابن حرب جس نے میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، باشی جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ باشی پہ بڑے غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہی باشی چند دن گزرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنی غلطی کی ہے، کیوں نہ توبہ کروں، اللہ سے بھی معافی مانگوں، نبی پاک سے بھی جا کر معافی مانگوں۔ توبہ کی غرض سے باشی نے مدینے کا رخ کیا۔ ابھی جناب وہ مدینے پہنچے نہیں کہ اللہ نے وہی بھیجی، میرے پیغمبر تیرے چچا کا قاتل ندامت کے آنسو بہاتا ہوا چل پڑا ہے، اور دنیا وہ چلا، میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب تو بتا میرے پیغمبر، فرمایا یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا ہے اس کو میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ واشی ابن حرب آئے، نبی پاک کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھپا اس سے بھی لگ گیا، اصحاب رسول کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ الرحمن اس کو کہتے ہیں بے حد مہربان۔ وہ جب رحمت کرنے پہ آتا ہے، جب معافیاں دینے پہ آتا ہے، وہ بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب اس کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آ جائیں وہ کسی کو تانا نہیں دیتا، بغیر تانے کے معاف کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 الرحیم، رحیم بھی اللہ کی صفت، بے حد رحم کرنے والا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحمان تو اللہ کی طرح ہی ہے، وہ تو سب پہ رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔
اور رحیم اس کی خاص رحمت جو ایمان والوں کے ساتھ ہے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. یا اللہ ایمان والوں کے ساتھ خاص تیری رحمت کون سی ہے؟ رحمان ہوگا نا، روزی سب کو دے رہا ہے. ایمان والوں کے ساتھ خاص رحمت یا اللہ تیری کون سی ہے؟ رَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے میرے ایمان والے بندو، تمہارے ساتھ جو میری خاص رحمت ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم جب گناہ کرتے ہو اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرتے ہو اور غفلت میں توبہ بھی نہیں کر پاتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بعض گناہ تو بغیر توبہ کے میں رحمت سے یوں ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ خاص رحمت ہے ایمان والوں کے ساتھ. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اکثر گناہ تمہارے تو میں یوں ہی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں میرا مومن بندہ ہے غلطیاں زیادہ کیے جا رہے، میں دنیا میں کوئی دکھ دے دیتا ہوں، اس دکھ کی برکت سے آخرت صاف کر دیتا ہوں. ہمیں تو احساس نہیں ہوتا نا، بخار چڑھ جائے وہی تنگ آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الحما، بخار کو برا بلا مت کہو، یہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ تیرا رحمان اللہ کتنا تیرے ساتھ رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ایمان والوں کے ساتھ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحم دل ہے. ایمان والوں کے ساتھ تو اس کا الگ ضابطہ، الگ قانون ہے. توجہ کرنا، میرے تیرے گناہ، ہم بھی ایمان والے ہیں لیکن ہم کمزور ایمان والے. دیکھو ایک پہلوان ہوتا ہے اور ایک جناب بستر پہ مر رہا ہو، اس میں دونوں زندہ تو ہیں لیکن فرق ہے نا. ایک ہم ایمان والے ہیں اور ایک اکمل ایمان والے اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا میں بتاتا ہوں کہ ایمان والوں کے ساتھ اس کا کتنا رحمت والا معاملہ ہے، وہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع آیا، فرمایا پیارا جانور قربان کرو اللہ کے نام پہ. ایک صحابی کا یا رسول اللہ میں نے جو قربانی کا جانور تیار کیا ہے نا وہ تو اتنا خوبصورت کہ آپ بھی دیکھیں تو حیران ہو جائے. آپ نے سنا یار دکھا تو صحیح اتنا خوبصورت. وہ کون سا؟ گیا اور یوں آیا. وہ گیا بکری کا بچہ جس کی عمر سال سے کم تھی، اٹھایا بغل میں دبایا، بھاگا نبی پاک یہ ہے جی. واقعی بڑا خوبصورت بکری کا بچہ تھا. آپ نے دیکھا فرمایا اس کی کتنی عمر ہے؟ کہا جی اس کی 6 مہینے 4 مہینے جتنے بھی ہے. ہم سنا اللہ کے بندے بکری کا بچہ سال سے کم جائز نہیں ہوتا، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کو واپس لے جا. اب وہ صحابی نے وہ جو منتخب کیا تھا نا بکری کا بچہ، وہ اس لیے نہیں کہ سستا تھا، وہ اس لیے کہ پورے ریوڑ میں وہ پیارا تھا. اب وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ کی رحمت دیکھنا. اب جب وہ واپس جا رہا تھا نا، یہ میرا تو دل تھا کہ یہ والا قربان ہوتا، وہ کامل ایمان والا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی میرے پیغمبر. قانون تو یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے کہ سال سے کم قربانی میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ مخلص مومن ہے اور میں جانتا ہوں اس کے دل کو، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، اس کو کہے اسی کو ذبح کر دے میں یہی قبول کر لوں گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ایمان والوں کے ساتھ الگ ہی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا. ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی عجیب ہی معاملہ ہے. صحابی رسول ہیں، تبوک کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اپنا اپنا حصہ ملاؤ، تبوک کا لمبا سفر ہے، دور جانا ہے اور چندہ جمع کرو تاکہ خرچہ چاہیے راستے کے لیے. ایک غریب صحابی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، خود فاقے سے ہے. اب جناب اس نے سوچا کہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں، وہ مخلص ایمان والے تھے نا. نکل گئے چلو کوئی مزدوری مل جائے گی. اب جناب مزدوری کہاں ملے؟ اس وقت مزدوریاں بھی اتنی نہیں ملتی تھیں. ایک یہودی کا باغ تھا، اس کے پاس گئے، کوئی کام شام مل جائے گا، مزدوری مل جائے گی؟ اس نے کہا ہاں مل جائے گی، یہ کنویں سے ڈول کھینچو اور میرے باغ کو لگاؤ، شام کو تجھے اتنی کھجوریں دوں گا. کچھ تھوڑی بہت ہی اس نے کہی، تیار ہو گئے بھائی یہی کافی ہیں. چلو آپ اندازہ کیجیے جو خود فاقے سے تھا اس بیچارے نے ڈول کیسے کھینچے ہوں گے. اور سارا دن وہ یہودی دشمن کے پاس وہ کیسے کام کرتا رہا ہوگا، وہ فاقے کے ساتھ ڈول کھینچ کھینچ کے وہ جناب سارا دن مزدوری کرتے رہے. شام کو جو کوئی مٹھی بھر کھجوریں ملی، خوشی خوشی جناب میں بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا. اب اللہ کا معاملہ دیکھنا اپنے مخلص بندوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. ہمیں تو احساس نہیں ہوتا نا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کتنا رحیم ہے. اپنے مخلص، جتنا کوئی مخلص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. علامہ اقبال مرحوم نے ویسے نہیں کہا تھا کہ آج بھی نہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ ہمارا وہ ہے نہیں، کمزوری ہے، لیکن اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ مہربان ہے. لیکن ان کے ساتھ جتنے مخلص ہوتا ہے اتنا اللہ کی رحمت زیادہ آتی ہے. اب وہ کھجوریں لے کے جا رہا ہے، راستے میں ایک اور صحابی مل گئے. اس سے پوچھا کوئی لوگوں نے دیے خلیفہ کو کوئی پیسے سے، کوئی چندہ، کوئی کھجوریں، کوئی آٹا، کوئی جمع ہوئے؟ اس نے کہا کوئی کا کیا مطلب، اللہ کے بندے ڈھیر لگ گیا مسجد نبی کے سین میں، کھجوریں اور آٹا اور سب کچھ لے کے آ گئے. اب اس کے ذہن میں تھوڑا سا دوسرا پہلو اٹھ کھڑا ہوا کہ میں تو اتنی سی کھجوریں لے کے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کہیں گے بس اتنی لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے اگر یہ کہہ دیا تو میری تو ساری محنت تو گئی نا، مزہ نہیں رہے گا. اگر اللہ کے نبی نے خوش نہ ہوئی نا اور کہہ دیا اتنی سی لے کر آئے ہو تو پھر جناب میں کیا جواب دوں گا. اب یہ دل میں خیال آیا، اس صحابی سے تو نہ کہا، لیکن وہ جو پہلے خوشی خوشی جا رہے تھے نا، اس خوشی میں تھوڑی سستی آ گئی، اپنی شرمندگی کا احساس سا پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب پریشانی کے عالم میں چل رہے ہیں، ادھر ہی جا رہے ہیں. لیکن واہ میرے اللہ، کان بالمؤمنین رحیما، تو کتنا مومنوں کے ساتھ رحیم تھا. ابھی وہ مسجد نبی میں نہیں پہنچے کہ جبرائیل وحی لے کر پہلے پہنچے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے میرے محبوب، آپ تو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک دکھیا فقیر جو سارا دن مزدوری کر کے میری محبت میں اور دین کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دکھ سہ سہ کے کام کر کے آ رہا ہے، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آ رہا ہے میرا پیغمبر. اے میرے محبوب دھیان کرنا، اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے. اس کا دل ٹوٹ گیا تو میں اللہ روٹ جاؤں گا. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا فقل سلام علیکم، پہلا کام تو یہ اس کو میری طرف سے سلام پہنچا دو، اور دوسرا کام کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. دوسری بات یہ بتاؤ، اللہ کہتا ہے کسی کو رحمت دوں یا نہ دوں، تجھے رحمت ضرور عطا کروں گا. کان بالمؤمنین رحیما، وہ رحیم ہے ایمان والوں کے ساتھ. اب وہ صحابی بیچارہ آ رہا ہے شرماتے شرماتے، پتہ نہیں کیا ہوگا، نبی پاک کیا فرمائیں گے. نبی پاک تو پہلے اس کے انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے. جو ہی وہ سامنے آیا، اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا، رب کا سلام بھی دیا. رب کہتا ہے کان بالمؤمنین رحیما، تو مومن بن جا، پھر میری رحمتیں دیکھ بے حساب ہوں گی. آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو بڑی شان والے تھے، وہ تو کامل مومن تھے نا، وہ تو ایمان میں مثال تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، لیکن ہیں ایمان والے الحمدللہ، کہو الحمدللہ، ہیں ایمان والے ہیں. اور اللہ کی صفت رحیم جو ہے یہ ہے ایمان والوں کے لیے. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ایک گناہ گار بندے کو بلائیں گے اور اوپر ستاری کی چادر ڈالیں گے، یعنی باقی لوگوں سے الگ. اس بات میں آتا ہے نا، تم میں ہر بندہ اللہ سے ہم کلام ہوگا. لیس بینہ و بین اللہ حجاب ولا ترجمان، نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی ترجمان ہوگا، ڈائریکٹ بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس وقت کامیاب فرمائے. جو اس وقت کامیاب ہو گیا بس اس کا بیڑا پار ہے. اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تجھے یاد ہے نا فلاں دن تو نے گناہ کیا تھا؟ یا اللہ بالکل یاد ہے، کیا تھا، فلاں دن بھی کیا تھا. ابھی چند گناہ اللہ اس کو یاد کروائیں گے. بندہ دل میں یہ سمجھے گا کہ آپ تو گیا، ابھی تو یہ چند گناہ گنوائے جا رہے ہیں، میں نے تو اتنے سال گناہ کیے، ابھی بڑے گناہ بھی ہیں میرے اور بھی. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو کبھی کبھی مجھ سے توبہ بھی کرتا رہا، کبھی کبھی میں تجھے دکھ بھی دیتا رہا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، اور تو صبر کرتا رہا اس پہ. تیرے دکھوں کے بدلے میں، تیری توبہ کے بدلے میں تیرے گناہوں کو صاف کرتا رہا اور ان کے بدلے میں نیکیاں لکھواتا رہا. میرے بندے جا، ان گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا کی ہیں.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ پہلے تو ڈر رہا تھا، جب یہ اعلان سنا کہنے لگا یا اللہ گناہ تو اور بھی ہیں اور اس موقع پہ اللہ کے نبی بھی ہنسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پہ اسی محدثین فرماتے اس موقع پہ ہنسنا بھی سننا تھا، اور صحابہ اکرام جب یہ حدیث سناتے تو صحابہ بھی ہنستے تھے، اللہ کے نبی بھی ہنسے اور ہنس کر سنانے کے بندے کا یا اللہ گناہ تو میرے اور بھی ہیں، تھوڑے سے گنوائے ہیں آپ نے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے مجھے پتہ ہے تیرے گناہ اور بھی ہیں، میں سارے یاد کروا کے تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، تیرے ہر گناہ کے بدلے میں تجھے دیکھنا چاہتا، مجھے میرا بندہ تھا تو اس سے غلطیاں ہو گئی، تو مجھ سے توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، یا اللہ غلطی ہو گئی، میں تیری توبہ اور استغفار کی برکت سے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے لوگوں کوئی بھی کام کرنا ہو، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے کیا کہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اذا اتیت مضجعک فقل بسم اللہ، جب رات کو بستر پہ آئے تب بھی بسم اللہ کہے، اذا اکلت الطعام فقل بسم اللہ، کھانا کھائے تب بھی اللہ کا نام لے، اور جناب اذا رکبت الدابۃ فقل بسم اللہ، جب سواری پہ سوار ہو پھر بھی اللہ کا نام لے، ہر کام کے اندر تو بسم اللہ پڑھ، گھر سے باہر نکل تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کی ایک روٹین بنائیے، اللہ کا نام ہر کام میں لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے نا تو بسم اللہ بھول گئے، تھوڑی دیر بعد یاد آئی نا تو آپ ہنس پڑے، فرمایا یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا شیطان ساتھ بیٹھ گیا تھا، جب اس میں بسم اللہ پڑھی شیطان قے کرتا ہوا بھاگا یہاں سے، تو بسم اللہ شیطان کو ذلیل کرتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھنے سے برکتیں آئیں گی، بسم اللہ سے مدد آئے گی، اور 3 نام ہیں، پہلا نام اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأصلح أحوالنا بالقرآن العظيم، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا بالقرآن العظيم، اللهم استر عيوبنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر ذنوبنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، یا العالمین یا رب العالمین۔ جو بیان ہوا جو سنا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے عزیز بھائی بڑی محبت کے ساتھ کافی دیر سے بیٹھے تیرے قرآن کی باتیں سنتے رہے، یا اللہ ان سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جس طرح ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں دن قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر دوبارہ اکٹھا فرما۔ جو ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس قرآن کو ہم سب کے حق میں سفارشی بنا، اے اللہ تیرا کلام ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان ہے، اللہ نے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔